بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں کیوں منع ہے؟ انسان کو سورج کی اصل ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسان کے ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار دھوپ پہ ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فوائد کے علاوہ جسمانی فوائد بھی ملتے ہیں۔ سارے فوائد کے ہوتے ہوئے سائنسی طب نے دھوپ میں سونا مضر قرار دیا ہے، حالانکہ اسلامی طب میں دھوپ میں سونے کی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں۔ البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ بیدہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا، یہ امر طبیعی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ یہ بات اس لیے بھی قوی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھوپ اور سائے کے بیچ بیٹھنا ثابت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ بدن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ میں تھا، کچھ دھوپ میں۔ دھوپ اور سایہ کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی آدمی دھوپ میں سویا یا بیٹھا، پھر اس کے ساتھ سایہ بھی بدن کے کچھ حصے پہ آ گیا۔ نمبر 2، ایک آدمی اس وقت بیٹھا یا سویا، بدن کے کچھ حصے پہ دھوپ تھی اور کچھ حصے پہ سایہ تھا۔ یہ دونوں صورتیں منع ہیں۔ ممانعت کی وجوہات: ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ شیطان کی مجلس ہے، اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ بید بن عمیر نے کہا کہ سایہ اور دھوپ کی حد شیطان کی مجلس یعنی شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سایہ سمٹ جائے، بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہ جگہ چھوڑ دو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔